پگھلا جا رہا ہے، اس لیے کہ مومن کو جو وقت دیا گیا ہے، جو عمل کی مہلت دی گئی ہے، وہ برف کے پگھلنے کی طرح تیزی سے پگھل رہی ہے۔ اگر اس کو ضائع کر دیا جائے یا غیر مفید کاموں میں خرچ کر دیا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے۔ جس طرح سے برف بیچنے والا اپنا برف بیچ کر کے اگر اس کی قیمت حاصل نہ کر لے تو اس کا سرمایہ ڈوب جائے گا اور اس کا خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ اسی طرح اگر مومن اپنے وقت کو مفید کاموں میں خرچ نہ کرے، ایسے کاموں میں خرچ نہ کرے جو اس کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دیں، تو اس کا خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ یہ سیکنڈ کی سوئی جتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اتنی ہی ہماری عمر کو گھٹا رہی ہے اور ہمارے خسارے میں اضافہ کر رہی ہے، الا یہ کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں اور ایسے کام کریں جو آخرت میں ہمارے کام آئیں، اور انہی کاموں میں سے یہ دین کی باتیں سننا اور دین سیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقت دینا بھی ہے۔ آپ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ اپنا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر اور اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے اور ضلالت و گمراہی سے بچانے کے لیے انبیاء کے معصوم اور مقدس انبیاء کرام کے بھیجنے کا سلسلہ مبعوث فرمایا۔ ہر نبی اور ہر رسول نے اپنی امت کے افراد کو ضلالت و گمراہی سے بچانے اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے بھرپور جد و جہد کی۔ وہ افراد اور وہ اشخاص انتہائی خوش نصیب ثابت ہوئے جنہوں نے اپنے رسول کی دعوت کو قبول کی اور اپنے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان مقدس رسولوں کے ذریعے انسانیت کی فلاح و بہبودی کے تمام راستوں سے خبردار کر دیا۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول پاک، آپ کے اوپر جو احکام ہماری طرف سے نازل کیے جا رہے ہیں آپ ان کو پورا ہمارے بندوں تک پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ دور نبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اور الہام کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام بندوں تک پہنچا دیے، اور ہر وہ کام جو انسانوں کے لیے مفید ہو سکتے تھے آپ نے اس کی طرف رہنمائی کر دی۔ نیز جزا و سزا، خیر و شر اور ثواب و عقاب کے تمام راستوں کو آپ نے بتلا دیا، اور کوئی بھی عبادت، کوئی بھی بھلائی ایسی باقی نہیں رہی جس کی طرف آپ نے رہنمائی نہ کی ہو، اور کوئی سی برائی، کوئی بھی غلط کام نہیں رہا جس سے اللہ کے رسول نے منع نہ فرمایا ہو۔ طبرانی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ سے قریب کرنے والی ہے مگر میں نے اس کا حکم دے دیا ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ تبارک و تعالی سے دور کرنے والی ہو مگر میں نے اس سے منع کر دیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، کہ میں نے تمہیں ایک روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کے مانند ہے، یعنی میں نے تمہیں ایسی شریعت دے کر جا رہا ہوں کہ جس میں کوئی ابہام، جس میں کوئی غموض اور جس میں کوئی پیچیدگی نہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے
کہ اپنے تمام اعمال و افعال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کے فعل اور آپ کی سیرت کو نمونہ بنائیں، اور یہ دیکھیں کہ جو کام وہ کر رہے ہیں اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے یا نہیں، کیونکہ اگر اس کا تعلق خیر سے ہے تو آپ کی زندگی میں یا صحابہ کرام کی زندگی میں اس کا وجود ضرور ہوگا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اسلامیہ کے امین تھے۔ آپ نے دین کی باتوں کو بلا کم و کاس صحابہ کرام تک پہنچا دیا، اور صحابہ کرام نے نہ صرف ان باتوں پر عمل کیا بلکہ آئندہ نسلوں تک پہنچانے کا فریضہ بھی انہوں نے ادا کیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ نہ صرف یہ کہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا آئین قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی صفات، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق کا مکمل نقشہ اور مکمل ریکارڈ تحریری شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ دین کا، اس لیے دین کا ماخذ کتاب و سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن وہ آخری کتاب اور وہ سچا صحیفہ ہے جسے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظی طور پر اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، وہیں معنوی طور پر بھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی وہی تعبیر، وہی تشریح، وہی توضیح، وہی تفسیر معتمد، مستند اور معتبر مانی جائے گی جو صاحب کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے تربیت یافتہ، آپ کے فیض یافتہ صحابہ کرام نے بیان فرمائی ہو، اس لیے کہ صحابہ کی عظمت اور دینی تقدس کا ذکر قرآن کریم میں جا بجا بیان فرمایا گیا ہے۔ غرض کی کتاب و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی حقانیت کے دو زندہ معجزے ہیں جو قیامت تک باقی اور تابندہ رہیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے تمام افعال و اقوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئینی حیثیت بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارے رسول نبی یہ اپنی طرف سے، اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آپ کی زبان سے جو کچھ بھی ادا ہو رہی ہے وہ میری طرف سے وحی ہے، وحی کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا گیا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح حیثیت کے بارے میں قرآن کریم کی آیت بالکل واضح ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو۔ ایک دوسری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام کا تذکرہ اس طرح ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول تمہیں جو دیں اس کو لے لو اور جن چیزوں سے تمہیں باز رکھیں اس سے باز رہو۔ غرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئینی عظمت اور تشریعی حیثیت کے ذکر سے قرآن کریم کے صفحات بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے جہاں قرآن کریم کے نص صریح ہوتے ہوئے کسی مسلمان کو اس سے گریز اختیار کرنا، اس سے فرار اختیار کرنا جائز نہیں، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت پر عمل کرنا
فرض عین ہے، کیونکہ قرآن کے بیان کے روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن یہ وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی ہے، قرآن وحی مطلوع ہے اور حدیث وحی غیر مطلوع ہے، اور ان دونوں وحیوں کو ماننا، ان کو تسلیم کرنا، صدق دل سے ان پر ایمان رکھنا، یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تمہیں انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اور میری سنت۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ کی سنت کے سوا، آپ کے طریقے کے سوا کوئی طریقہ ایسا نہیں جو لوگوں کو صحیح اسلام کی طرف لے جائے۔ اسی لیے اکثر آپ فرمایا کرتے تھے، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جس طرح کوئی شخص کتنا بڑا عالم ہو جائے، کتنا بڑا بزرگ ہو جائے، کتنی بڑی شخصیت ہو جائے، کتنا بڑا ولی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے کسی کا قول اور کسی کا اجتہاد، کسی کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ بہتر تو چھوڑیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں ہر عمل سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس میں کیا ہے۔ یہ نہیں